ہمیں جان سے پیارا نشان میں نبوت کا بے شک وہ گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا الحمدللہ یہ ختم نبوت کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے تو ہمارے علماء پنجاب سے چل کر یہاں آئے اور اللہ جل شانہ کا بڑا ضرور ہر ضرور قدم اور احسان ہے کہ علماء اہل سنت کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ولایات ختم نبوت پاکستان نہ صرف ماہ ستمبر میں بلکہ سال ہر سال شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں مختلف پروگرام منعقد کر کے ختم نبوت کانفرنسز اور ختم نبوت کورسز منعقد کر کے کہیں 3 روزہ کہیں 5 روزہ الحمدللہ گزشتہ 10 سال پہلے آپ کے جامع مسجد صبح پاور ہاسپٹل کی پیٹرول پمپ کے ساتھ 8 روزہ ختم نبوت کورس منعقد ہوا اس کی آخری نشست سے مفتی پاکستان مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی مجیب الرحمان صاحب مدد العالی نے خطاب فرمایا اور 8 روزہ ختم نبوت کورس کے شرکاء میں اسلام تشکیل دی ہے تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہنا چاہیے کہ یہ عقیدے کی بات ہے اور وہ عقیدہ ہے جس کے اوپر ایمان کی بنیاد ہے بے شک ہمارے معلوموں کو خطیب جامع مسجد پاکستان اشجع ویلفیئر ایسوسیشن اشجع اسلامک اکیڈمی کے رہنما مخدوم محترم رضی اللہ عنہ آپ اس بات سے ہم تشریف لائے خوش آمدید کہتے ہیں خان کی خان ماشاءاللہ علماء کی عام کا سلسلہ جاری ہے ہمارے محترم حافظ شوکت قدری صاحب ہمارے ساتھ مشروط عمل حافظ مولانا احسن دوستی صاحب اور جب مسجد قبا کے خطیب فدایان ختم نبوت پاکستان قوم کراچی کے نام میں آنا علامہ مولانا حافظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائیں تمام آنے والے مہمانوں کو علماء کو خوش آمدید میں سے بات ہوں کہ جس طرح ہمارے مفتی صاحب نے بیان کیا کہ یہ بزرگوں کی قربانیاں یہ بزرگوں کے کام یہ تاجدار کورونا کی کوشش یہ مجاہد ملت کی کافی یہ قائد ملت اسلامیہ قائد سنت امام شاہ عبداللہ صدیقی علیہ الرحمہ کا پیغام اور ایسی ہم کو صداقت کی نشانی امام بخاری کہ جنہوں نے وفا کے صحب پارلیمنٹ کے فلور پر قادیانیت کے حزب کو باتے ہیں ماشاءاللہ آخر اقبال نے بتا دیا کہ یہ کرتاب ہے دجال ہے عقیدہ یہ وقت کے وزیر اعظم ہیں لیکن امام اہل سنت قائد اہل سنت کی جرأت دیکھی ہے کہ وہ باقی مسلم جو قوم سے ڈرتا نہیں تھا ایمان والے کو کھانا ملے نہ ملے نبی کی محبت کی چاشنی ملتی رہے اس کے مصطفیٰ کے جام ملتے رہے انرجی بڑھتی رہتی ہے انرجی یہ غضب کی بات ہوتی ہے یہ نبی کے وفاداروں کی بات ہوتی ہے وہ نہیں دیکھتے سامنے کون ہے حق پہ ڈٹ جاتے ہیں اور الحمدللہ 7 ستمبر 1974 کا دن جس کی نسبت سے یہ ہفتہ میں نبوت منایا
لکھا اس میں شیخ الحدیث والتفسیر دارالعلوم محمدیہ کے شامل عظیم عالم دین شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ عبد المصطفی الازہری رحمہ اللہ، جن کے شاگرد نہ صرف حیدرآباد کی پاکستان بلکہ پوری دنیا میں موجود ہے، بلا مبالغہ کر رہا ہوں، پوری دنیا میں حضرت علامہ عبد المصطفی الازہری، جن کے سامنے علامہ محمد الرضوی علیہ رحمہ، جن کے سامنے علماء و مشائخ جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹ سے باہر دیکھیں تو غزالی زمان اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، غزالی زمان اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، مجاہدین رسول اللہ کامیاب نہیں کر رہا، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کہ جنہیں کے بعد سے شاہین کا کیسے شاہین ہے، واقعی شاہین کی یہی شاہین ہے، ایسا ہی شاہین ہوتا کہ مجاہد ملت کا پہلے تھے، غزالی زمان کا پہلے تھے، آجار کروڑ کا پہلے تھے، اور سب سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے تو امام اہل سنت تاجدار بریلی مجدد وقت اشعار امام احمد رضا خان حافظ بریلی علیہ رحمہ جو فرماتے ہیں کہ وقت قابل نبوت کا دے حضور، وقت قابل نبوت کا دے حضور، ختم دور رسالت کے لانو سلام، ختم دور رسالت کے لانو سلام، رسالے ترتیب دیے گئے، مفتی عالم کے دربار مفتی مصطفیٰ رضا علیہ رحمہ رسالے ترتیب دی جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کامل محمد باتیں بہت ساری ہے کرنے کی، لیکن جب بزرگوں کے نام لے دیے جاتے ہیں تو اس سے بھی تراوٹ میں جاتی ہے، یادداشت آ جاتی ہے، غلط آتی میں جماعت گزار ہوں، ہمارے رحمان مغرب اور جاتے کے قائد عالم دین گجرانوالہ سے اپنا تعلق ہے، تحفظ عقیدہ احساس نبوت پر بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، کامیابی سے بلا روک ٹوک اور بلا تکلف ایسی گفتگو کی ہے جو نے فاتح اور رسول آج ہمارے درمیان اگلا کتاب سنیں گے، کیونکہ اگر سے آپ کے علم میں ہیں کہ ہم نے ایک مختصر اور 3 دن کے نوٹس کو اور 3 دن کے نوٹس کے پروگرام رکھا، اس کے لیے میں آدھی شریف بادری صاحب مسلم انتظامیہ اور داری مسجد کی پوری انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہماری رسپس کو ہماری عرض کو قبول کیا اور 3 دن کے اندر ماشاءاللہ یہ انتظام ہمیں کرام کیا، اللہ کے انتظامیہ کو جیسی مدد فرمائے، مزید و امام ہمارے محترم حضرت علامہ مفتی مختلف صاحب اللہ کریم ذرا کے عمر عطا فرمائے، حسین عطا فرمائے، اور تمام علماء و مشائخ اہل سنت کہ جو اہل سنت کی جنگ کر رہے ہیں، اہل سنت کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کریم تمام علماء کو، تمام جماعتوں کو قدر عظیم عطا فرمائے، اور بالخصوص آج کے نشست سے اللہ کریم
ٹھیک ہے.
کہتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، ان کو مرتد کہتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھ پڑتے ہیں کہ یار یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مسلمان ہیں، یہ مولویوں کے اصل میں لولے ہیں، مولویوں نے یہ لولے ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ جو ان مرضیوں کی فیور کی وہ باتیں کر رہا ہے اس نے یا مرضیوں کو اپنی بیٹی دے دی ہوتی ہے یا مرضیوں سے بیٹی لے لی ہوتی ہے یا اس نے روڈوں کی وہ گڈی وہ لینی ہوتی ہے یا جرمنی کا ٹکٹ لینا ہوتا ہے، چکر ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ہے، یہ لوگ کسی کو چاہتے ہیں وہاں پہ نہیں لگتے، کچھ نہ کچھ ہے۔ تو آج اس رونے کو ہم ذرا تھوڑا سا ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا رونا ہے کیا؟ ایک ابھی پروگرام تھا ہمارا پیچھے پتہ نہیں کون سی جگہ پر دورانی مسجد، تو کچھ مجھے لوگ اس کی گرفتاری ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی نیک پڑھانے کی وہ بھی سن لیجیے گا، لیکن ہمارا نیک نئی بات کی ہے، کیا کیا ہے جتنے بھی جہاں ہے وہ نئی بات کر کے عقیدہ بتا دیا ہے، مجھے کس چیز کی ہے کہ اپنی لوگوں کو بتایا ہے کہ آج ہے ان کا عقیدہ ہے، ابتدا میں ہے سب سے پہلے آپ کو اپنا عقیدہ بتا دوں، مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بعد ہم قادری کی دیکھوں پر گفتگو کریں گے اور ہمارا ٹائم، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا، ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یہ سلسلہ چلتا رہا، آدم آئے، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، نوح آئے، آخر میں سب نبیوں کے سردار آئے، سب نبیوں کے سردار آئے، محمد بن عبداللہ آئے، محمد بن عبداللہ آئے، مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں انتقال ظاہری کیا، مجبور ہوئے، آپ کے بعد نبوت ملنے کا سلسلہ برقرار ہوا، آپ کے بعد نبی پیدا ہونے کا سلسلہ برقرار ہوا، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، جو میں لفظ کہہ رہا ہوں ان کو غور کر رہے ہیں، ان کو دل دماغ میں بتا رہا ہوں، عقیدہ سنت کو کیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے بعد نبوت ملنے کا سلسلہ آپ کو پتا ہوا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں عقیدہ سنت کو یہ ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آج یہ ہے نام پتا کریں، یہ نہ پتا کریں، یہ ایک مرتبہ ایسے نکالے کی ہوتی صحیح بات ہے، انہوں نے کہا یہ نام صاحب کو کیا ہمارا کوئی نبی آ نہیں سکتا، یہ نام صاحب کی وجہ یہ تھی کہ اللہ قادر قدرت ہے، وہ کن کہتا ہے پر کن کو کام ہو جاتا ہے، وہ چاہے تو مٹی کے جذبے سے خوبصورت انسان کو کن کرے اور یا انسان پیدا کر دے، آدم کو پیدا کیا مٹی کے جذبے سے، باپ ہی نہیں، ماں ہی نہیں، وہ قادر قدرت ہے، وہ قادر قدرت ہے کہ مرد کے پسلی سے عورت کو پیدا کرتے ہیں، وہ قادر قدرت ہے، وہ قادر قدرت ہے کہ مریم کے بدن کے اندر روح پھونکے تو عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں، بیچ باپ کے پیدا ہوتے ہیں، عیسیٰ جب پیدا ہوتے ہیں، عیسیٰ جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو یہ مختصر سنا رہا ہے، مختصر کہانیاں نبی ہیں، مختصر گانے ہیں، وہ کیسا آ ہے اللہ کو زندہ کروا دیا، اللہ عیسیٰ ابن مریم کو
किताबें लिख लिख के
نہ کہا کرو کہ آپ کے پاس کتنے نہیں آنا، لہٰذا نبوت کا سلسلہ جاری ہے، لہٰذا نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہی چیز سنا کے حضرت عائشہ کے اس قول کو سنا کے مرزے کا یعنی اس کو بیوقوف بنایا۔ دیکھو یہ دیکھو عائشہ صدیقہ کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ نہ کہنا کہ آپ کے پاس کوئی نبی آ نہیں سکتا، اس سے مراد یہ ہے کہ نبوت جاری ہے۔ تو اجرائے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے خود عائشہ کو پیش کیا جاتا ہے، تو اس غلطفہمی کا شکار ہونا انشاءاللہ وہ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ عیسائی کے بغیر بنانا ہے۔ ماشاءاللہ ہم یہ کہا کرو کہ آپ ان کے بعد کسی نے پیدا نہیں ہونا، وہ یہ کہا کرو کہ ان کے بعد آپ کسی اگلے نبیان کو بنا کرنے کے بعد آپ کسی کو نبوت مل نہیں رہی، یہ کیسے کرو؟ کیا بات ہے، لیکن یہ جو بات ہے نا ان کے بعد کسی نے آنا نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیل کر دو، عیسائی نے مجھے کر دیا بات ہو گیا۔ یہ ہے عقیدہ نبوت میرے آپ کو پیش کیا۔ اب اس کی ضرورت کی طرف آتی ہے، پہلے میں نے عقیدہ پیش کیا، اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ تو میں ادھر بیٹھا اور اتنی محنت کی، دوستوں نے اتنی دور سے بلوا لیا، آخر کچھ تو ہے ضرورت اس کی کیا ہے، اس کی طرف بڑھتے۔ ضرورت یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کھول کھول کے عیسیٰ ابن مریم کی علامتوں کو بیان کیا اور اعلان کیا قرب قیامت میں آپ تشریف لائیں۔ جب عیسیٰ نے آنا ہے، عیسیٰ کے ساتھ ملی جلی کچھ چیزیں وہ بھی وہ لاتے ہیں، وہ لاتے ہیں۔ جیسا کہ سورج کی روشنی اگر دیکھتا ہے، تشکیلی سواد لاتے ہیں، سورج نکلا ہوا ہے۔ آپ ادھر بیٹھے ہیں، کہ چیزیں لاتے ہیں کیا کچھ چیزیں لاتی ہوتی ہیں۔ جب عیسیٰ نے آنا ان کے لیے لاتی ہیں، ان کے لیے لاتی ہے کہ تجاری ہو، اس کو انہوں نے قطار ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ جو معجوز بھی ہو، اور ان کے لیے لازم ہے کہ دعوت الارضی ہو۔ اچھا کیا بات ہے بڑی جن کا تعلق اس میں یہ بڑی کے ساتھ۔ اب ہوا یہ کہ یہ 14 سال کا ریشم غرب ہے، اس عرصے کے اندر کئی جھوٹوں نے آگے دعوے ہوئے، کہا کسی نے کہا کہ میں امام مہدی ہوں، اور کسی نے کہا کہ میں عیسائی ابن مریم ہوں۔ اور یہ والی جو بات ہے یہ بائبل کے اندر یاد ہے، بائبل میں ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول کہ میرے بعد میں جا رہا اور میرے بعد کئی جائیں گے جو تمہیں کہے گے کہ میں عیسائی ابن مریم ہوں، یقین نہ کرنا سب ان کے ہوتے ہیں۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 30 ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، اور پھر خدا ہو گئے۔ یقین مت کرنا، کیوں؟ میرے پاس کوئی نبی نہیں، یہ جو سرکار ہے میرے پاس کوئی نبی نہیں، بات یہی ہے اب نبی پیدا نہیں ہوتا، اب کسی کو نبوت مل ہی نہیں ہے۔ بات کیا کئی لوگوں نے دعویٰ کیا مسلمہ کو صاحب نے دعویٰ کیا، اس کا قطار کر دیا گیا، اس کی جڑیں ادھیڑ کے رکھ دی گئی۔ وقت کے ساتھ لوگوں نے بھی بڑھنے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے مسیحیت کا دعویٰ کیا، کسی نے مہدیت کا دعویٰ کیا، جس نے بھی دعویٰ کیا تاریخ نے ہمیں بتایا کہ اس وقت کے حکمرانوں نے، اس وقت کے غیور مسلمان
امتی کا جو فیضان ہے، جو رتبے ہیں، جو مرتبے ہیں، ان میں جا کر ختم ہوتے ہیں۔ خلیفہ یا عیسائی نے مریم بننے کا دعویٰ کون نے دیکھا، امام حسن بننے کا دعویٰ کون نے دیکھا، اور نبوت کا دعویٰ کون نے دیکھا، اور تم اٹھے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو ایسے جھوٹوں کذابوں کی پیروی کی وقت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بھی کوئی ٹیم لگی، کوئی ٹیم لگی تھی، اسود انسی کے ساتھ بڑے لگے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ لڑتے رہے۔ ادھر وہ بہاؤ ایرانی نے جب حکومت کا دعویٰ کیا، اس کے ساتھ بھی بڑے لگے، آج بھی لگے ہوئے ہیں۔ بہائی جب میرے نے دعویٰ کیا نا، ادھر ایران نے بہاؤ ایرانی کو کیا تھا، یہ دونوں اکٹھے ایک بڑے لوگوں کے دعوے کے لیے۔ اب ادھر باریان کے اندر اٹھا ہے، وہ کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم آپ مرزائی عقیدے کی طرف آ رہے ہیں، مرزائی عقیدے کی طرف آ رہے ہیں کہ مرزائی عقیدہ کیا ہے؟ مرزا غلام قادیانی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ جس عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ عیسیٰ ابن مریم میں ہے۔ اس لیے مرزائی مرزا قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں۔ موعود کا مطلب ہے جس کا وعدہ کیا گیا۔ مسیح موعود یہ اصطلاح، یہ ٹرم آپ کو شریعت کی کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ یہ بات یہ رکھیں، شریعت کی کسی کتاب میں نہیں، 1400 سال کی کسی کتاب میں نہیں، یہ صرف مرزا قادیانی کی گھر سے بنائی ہوئی اصطلاح۔ ترجمے کے اعتبار سے درست ہے۔ مسیح موعود، ہمارے مسیح موعود تو بھی آئے، ہمارے مسیح موعود تو بھی آئے، لیکن مرزائی جس کو مسیح موعود کہتے ہیں وہ ہے اللہ ہے۔ وہ جو میری طرف بیٹا ہم نے اپنے بچوں کو یہ عقیدہ بتایا ہے، عقیدہ موعود کیا ہے، ہم نے ان کو نہیں بتایا قادیانی کیا ہے، ہم نے نہیں بتایا کہ مرزائی کیا ہے۔ اور یہ دن ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، یقین مانتے کہ ہمارے بچے اور بچیاں یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا عام ہو گیا، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے یہ موبائل نظر آ گیا، بچوں کے پاس بھی، بچوں کے پاس بھی۔ اب فرینڈشپ ہوئی، دوستی کا دائرہ وسیع ہوا۔ پہلے تو دونوں کراچی سے باہر نکلے نہیں تھے، اب دونوں کراچی سے نکل کر لاہور بھی پہنچ گئے، لاہور سے آگے اسلام آباد بھی پہنچ گئے، یہاں ملک سے نکل کے انڈیا میں بھی پہنچ گئے، افریقہ میں بھی پہنچ گئے، جرمنی اور انگلینڈ میں بھی پہنچ گئے۔ یہاں دوستی کا دائرہ وسیع ہوا۔ اب اسی دوستی میں ہمارے بچے جو ہے نا بہتر گئے، ان لوگوں کے ہتھے چڑھے۔ میں آپ کو تجربے کی بات بتا، ابھی یہ میری طریقے ہوتی آپ سنیے کہ بشر شاہی آیا ہے، تھوڑی سی میں آپ کو طریقے اور بتا دوں کہ اصل میں میری فیلڈ ہے نیٹ ٹیکنیکل جی، نیٹ پر میں مکالمہ کر بدل ہوتا ڈیبیٹ کر مناظرے وغیرہ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں، تو جنہوں نے دیکھا ہو ان کو پتا ہو یہ ہماری روزانہ کی یہ کھیل ہے بدلنے سے گفتگو۔ تو اس اسنا میں اس سمجھنے سمجھانے میں بڑی لمبی چوڑی تعداد بدلنے کی مسلمان ہوئی، لمبی چوڑی تعداد۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ اس لیے بتا کہ آپ اہمیت اس کی طرح سے کہ سامنے والا جو ہوتا ہے یہ جگہ کا یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے تو یہ ہے کہ تجربے کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڑی تیزی کے ساتھ اس کمیونٹی میں جا رہے ہیں، بڑی تیزی۔ اب وہ جو بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سامنے دنیا کوئی تو جرمنی، انگلینڈ، کینیڈا وغیرہ جانے کے چکر میں یا کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے، یا ہماری کوئی لڑکی ان کے کسی لڑکے کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ یہ روزانہ کے معمول ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ تربیت کی ضرورت ہے، اپنی قوم کی تربیت کریں، تربیت کی ضرورت ہے، کو بتائیں مرزائی عقیدہ ہے کیا،
لٹ گیا تو وہ پورے اٹھ گئے. اب میں تمہیں جانتا ہوں کیا ہوا کہ مرزا قادیانی قذاب، مرزا غلام قادیانی دجال، مرزا غلام قادیانی اسرائیلیہ، وہ کہتے ہیں محمد میں ہمارے دین کی بنیاد، ہمارے یہاں زندہ رہنے کا جو مقصد ہے، جو کچھ بھی ہے میرے آقا ہمارے ہے کیا ہے، کیا ہے ان میں انتہا ہے، وہ سب کچھ ہے. اور ہم نے اللہ کا بھی یقین کیا جو کہ مجھ سے کیا، ہم نے کوئی اللہ کو آپ نے بہت سی سرکار آپ نے آپ اگر کہتے دو اللہ ہے دو خدا ہے پھر یقین کر آپ نے کہے ہم نے تو ہمارے لیے تمہارا سب کچھ سرکار آپ کی ذات میں حملہ کیا مرزا قادیانی کی ذات میں حملہ کیا ہوا. یہاں مرزا غلام قادیانی کا بیٹا ہے، اس نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے کلمہ مختصر، اور اس کا صفحہ ہے 158. اس نے ساری مقری گن بتا دی ہے. وہ کہتے ہیں 100 کا رسا سرے میں گن نبی تھوڑی نصیب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہاں مرزا قادیانی ہم یہ جو قرآن ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں، یہ مرزے کے نام ہے. وہ جو پہلا قرآن تھا وہ دنیا کو اٹھ کے اکثر ہو گئے. یہ بات یہ جو عبادت ہے یا آپ کے دل دماغ کی کھڑکیاں کھولے، اور یہ میرا پیغام اس سے ریکارڈنگ کے توسط سے اگر کسی اور جگہ جائے مجھے سے سن لیں یا اس کا دعا اپنی بچیاں ان کو دینے والوں اور ان سے ان کی بچیاں لینے والوں کوئی خیال مرنا نہیں ہے. سنیں پس مسیح موعود یعنی مرزا قذاب، پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو عشاء سے اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اس لیے ہم کو کسی نئے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ اور آتا تو ضرورت پیش آتی. سمجھے ہوگے مسیحیوں کا عقیدہ ہے ہندوانہ عقیدہ. ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ایک بندہ ایک انسان 7 جنم لیتے ہیں، ایک روح مرنے کے بعد نکلتی ہے، دوسرے میں جاتی ہے، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں 7 کبھی گردش کرتی ہے. اسی طریقے سے مرزا قادیانی کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں یار دل کو چھلنی کرنے والی ہے کہ کیا روٹی بنا لیا دل اجازت نہیں دیتا کہ میں بات منہ پہ کہ مجھے بتا نہیں، مجھے اپنے بچوں کا عقیدہ صحیح ہے، میرے بچے کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے. مرزا قادیانی قذاب
یا لوگوں کو ورگلانا چھوڑ دو. ہر مسلمان ہے، بزرگ ہو گیا، سکم ہو گیا، یہ دیکھو موری تو لگنا کے ہم پہ ہماری والدہ کو گراتی ہے، دیکھو بندے کو بٹاتی ہے، ظلم ہو گیا، ستم ہو گیا. تو ستم میں آگے بتا دو کوئی تھوڑا آگے جا کر یہ تمہاری والدہ کا بھی ہوتا ہے. تو اس کو کرنے کو چھیڑ دو نا. اسلام کی پہلی بنیاد تو کیوں ہے؟ یہ رسالت ہے. اس کو تو تبلیغ کرو نا، کوئی اس کو تو بتاؤ نا. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ محمد میں وہ یہ جو ایک بات لکھی ہوئی ہے نا کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا، قرآن دنیا سے اٹھ گیا، وہ دوسری کتاب کی بات. یہ میرے شریف وہ کہتا ہے کہ قرآن قرآن دنیا اٹھ گیا. اسی بات سے قرآن دنیا اٹھ گیا. اب دیکھو نا محمد دوبارہ آیا ہے دنیا میں، تو یہ قرآن اس کے سینے کو قرآن آپ نے بھی پڑھا، قرآن پڑھتے ہی بھی پڑھا. قرآن وہ یہ کہا کہ اپنی کے چھپاؤ. اچھا وہ کیا سمجھ پڑے؟ میں مجھے کلام دا میں پڑھوں گا کہ یہ سمجھے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سینہ پہلا مرضی قضا پڑے گا. کیا سمجھ کر پڑے گا کہ یہ مرزا کے اوپر نازل ہوا ہے؟ اور لوٹ گیا. یہ وہ باتیں تھی اسمبلی کے فلور پر یہ ڈسکس کرنا، یہ تھی وہ بات. آج کلمہ کرنے کے بعد نے بتایا کہ محمد کیا ہے، یہ جس کو مٹایا جا رہا ہے، یہ کس محمد کے نام کو مٹایا جا رہا ہے. لوگوں کو یہ بھی نام لانے دکھاتے ہو دیکھو نہیں پتا کرنا پڑا وہ پھر نہیں بات نہیں کر وہ پھر بتاتے ہیں. آپ کلمہ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پورا کلمہ قرآن پاک میں کبھی بھی نہیں لکھا ہو. یہ پورا کلمہ قرآن پاک میں کبھی نہیں لکھا. لا الہ الا اللہ ایک آیت میں ہے، محمد رسول اللہ ایک دوسری آیت میں ہے، اور لا الہ الا اللہ ایک دو جگہ میں ملتا ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صرف ایک آیت میں ملتا ہے. محمد رسول اللہ قرآن میں صرف ایک آیت میں ملتا ہے. ان دونوں کو اکٹھا کر کے کلمہ بنا ہے. مرزا غلام قادیانی پتہ کیا ہے؟ مرزا کہتا ہے کہ وہ والی آیت کے جس کے اندر ہے لا الہ محمد رسول اللہ، وہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کے اندر سے محمد ہے قرآن میں. یہ بات میں بیان کیا تھا. ہو سکتا ہے کوئی یقین نہ کرے تو وہ پھر ہم کتابیں پڑھنا کرتے ہیں نا، کسی کو یقین دلانے کے لیے. اس سے بڑا تو نہیں ہم کسی کو دے سکتے نا. یہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے، یہ مدینہ کی ویب سائٹ alislam.org کے اوپر یہ کتاب موجود ہے. مدینہ کی گھروں کی جو لائبریری میں یہ کتاب موجود ہوتی ہے. کوئی بھی اٹھ کے جا سکتا ہے. اس کا اکڑ بھی دیکھ لو. وہ کہتا ہے کہ آگے سے ایک صفحہ پڑھو، پیچھے سے پوری کتاب بھی پڑھو، بھائی ہمیں سمجھاؤ. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی. یہ وحی اللہ ہے. محمد رسول اللہ الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس وحی الہی میں میرا محمد رکھا گیا اور لوگ بھی. استغفر اللہ. یہ کلمے کی آیت کی مرکزی آیت. مرزا نے بات ختم کر وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ. اس کا مزید ثبوت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کتاب ہے
مجھے اللہ فرماتا ہے، مجھے بتائیں آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں مجھے اللہ فرماتا ہے؟ وہ کوئی کر سکتا ہے بھائی؟ یہ وحی کا منتقا ہو چکا، اللہ کا آخری کلام قرآن حکیم ہے، آخری کلام کلام اللہ قرآن حکیم ہے، اس کے بعد ختم ہوگا۔ زندگی گزارنے کا جو منشور ہے وہ دستور ہے، وہ ہمیں دے دیا گیا، اب مزید کسی دستور کی ہمیں ضرورت نہیں۔ یہ ہے مدعیوں کا دستور، یہ ہے مدعیوں کا منشور جس کا نام ہے تذکرہ۔ یہ مرزا کی تمام وحیوں کو، اس کے کشف کو، اس کے الہام کو اکٹھا کر کے اس کے ترجمہ کر دیا گیا ہے، اس کا نام رکھا گیا تذکرہ۔ بعد میں یہ مرزا قادیانی کا پیچھے نام بھی نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہوگا۔ اچھا اس کی طرف ہم بھی کھائے ہیں، یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے کیمرے کے اندر حضرت امام کیمرہ سے لوگ کر کے آپ دکھا سکتے ہیں، یہ عبارت انہوں نے دکھائی۔ اس نام اس ادھر مرزا قادیانی کا نام لکھا ہے اور نیچے والی لائن میں لکھا ہوا ہے، کوئی پڑھ کے بتائے زبیرہ یا عیسوی محمد کس کو کہتے ہیں آپ؟ صلی اللہ علیہ وسلم، انگلش میں صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسوی محمد کہتے ہیں۔ یہ ہے نا، یہی نبی پاک نے مرزے کے نام کے ساتھ ایک عیسوی محمد لکھتے ہیں، کیوں؟ اس کی مرکزی وجہ یہ ہے کہ وہ مرزے کو محمد سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آج لوگوں کو دھوکہ نظر دیتے ہو، کلمہ بھی پڑھتے ہو، لوگوں نے لا الہ الا اللہ، بتاؤ تو صحیح نا کہ اس محمد سے بات ہے کون سی شکل ہے؟ وہ نہیں بتاتے۔ یہ ایک بچی ہماری 2-3 دن کی بات ہے شادی، اس نے رابطہ کیا مجھ سے، اس نے کہا کہ میرا ایک کلیگ، وہ تو ساتھ کام کرتے کلیگ کہتے ہیں، کلیگ کہتے ہیں میرا کلیگ ہے، وہ بتائی ہے، تو اس کو میں نے بڑا سمجھایا کہ آپ کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، تو آپ کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے اس کو میں نے بڑا سمجھایا، وہ سمجھتا نہیں ہے، تو مزید آگے سوال کرتے یہ ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ تم سے نہیں سمجھے گا، اس کو مجھ سے بات میں آمنے سامنے بات کرو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ جو ہے نا فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر لگے رہو بھیا، چور دروازے کھولے ہوئے۔ میں نے کہا آپ سے سمجھا کے بات کرو نا، میں سمجھاتا ہوں نا، ڈرتے کیوں ہو گئی ہے؟ کوئی توپیں لگائی ہوئی ہیں، ہم نے کیا گولیاں پھینکی ہوئی ہیں، جی تم اپنے بات کرتے تو بات کرنی ہے نا، صرف یہ کرتے یہ ہیں بات کریں گے گاڑی ہوگی، گاڑی کر کے دنیا میں اپلوڈ کریں گے، لوگوں کو ہماری حیثیت پتہ چلے، مولوی آگے اقرار کرے گا، اقرار کو کس کرے گا، یہ کام تو ربوا ٹائم میں ہمارا ربوا ٹائم میں مدعیوں کا چینل ہے، ہاں جی ادھر ڈاکٹر کاشف چودھری ہے، ان کا ادھر بھی ادھر ڈیبیٹ ہو گئی، ڈیبیٹ ہو گئی۔ اب انہوں نے مجھے کسی اور موضوع میں بلایا تھا اپنے چینل پر، موضوع دوپہر میں اور تھا، ہم نے گروپ اس کا کسی اور بھی طرف جانا ہوگا، یعنی موضوع یہ تھا کہ ان دنوں وہ مدعیوں کی کسی عبادت گاہ کے اوپر پڑا ہوا تھا، وہ یہ مجھے یہ چیز ثابت کرنا چاہتے تھے تم مولوی لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں، یہ دیکھو ہمارے ظلم و ستم پاکستان میں کرتے ہیں،
سنتا تو ہے کانوں سے پاک، وہ بولتا تو ہے، وہ کلام کرتا ہے، لیکن وہ زبان سے پاک ہے، وہ دیکھتا ہے لیکن آنکھوں سے پاک ہے، اس کی رحمت انسان کی طرف چل کے آتی ہے لیکن قدموں سے پاک ہے، وہ مدد کرتا ہے، وہ ناصر ہے لیکن ہاتھوں سے پاک ہے، ایک سر کے مثال ہے، وہ گہرے مجسم ہے۔ بالکل ذرا یہ کہتا ہے میرے خدا، میرے اللہ کا نام جلال ہے۔ کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ جلال۔ یہ کتنی گاڑی ہو گئی یا میں کار ہو گئی ہے؟ یہ روحانی حسین جلد نمبر 17 ہے، صفحہ 203 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے اسی مضمون کے لکھنے کے وقت خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ جلال خدا کا ہی نام ہے، یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے کہ اب تک میں نے اس کو اس صورت میں قرآن اور حدیث میں نہیں پایا اور نہ کسی لغت کی کتاب میں دیکھا۔ اس کے معنی میرے پر یہ ہوتے گئے کہ لا جا لا شیء۔ سنو میں کچھ بہتری ہوگی۔ اب میں تینوں کی مطابق پتا چلتی ہے کیوں شور ڈالا تم نے؟ ہم وہی اللہ کو مانتے ہیں جس کو تم بھی مانتے ہو۔ اب مرزا کس اللہ کو مانتے ہیں؟ مرزا کہتا ہے میرا جو خدا ہے، میرا جو اللہ ہے، میرا جو اللہ ہے، ہم اللہ کے بجائے جلاش کا لفظ استعمال کرتے تھے کیونکہ وہ مان سکتے اس کے لیے، ہاں جلاش کا لفظ، کیونکہ اس نے آگے بڑی غلط باتیں منسوخ کی ہیں نا اللہ کی طرف۔ وہ کہتے ہیں جلاش جو ہے نا، جلاش کے ہزاروں بات اور وہ ایک تیزوے کی طرح ہے، تیزوا آپ کو پتا ہے طریقے کا اتحاد ہے، وہ ایک تیزوے کی طرح ہے۔ وہ کہتے ہیں کھا جانے والی بلا، کھانے والی بلا اللہ۔ مرزا قادیانی کا مرزا غلام قادیانی کا ایک مرید ہے، ایک امتی، اس کا نام قاضی یار ہے۔ یہ قاضی یار وہی ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی سے اتنا پیار، اتنی محبت کرتا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کو عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے بڑے غلط مقامات کے اوپر بات کیا۔ میں جو بات کرتا ہوں شاید آپ بس رہے بات میں جو تو غلط مطلب بشاشا یاری غلط بات کی ہے، میں غلط کیوں کروں؟ میں وہ جو کتابوں میں لکھنا وہ کروں گا، کیونکہ ڈیبیٹر وہی ہوتا ہے کہ بات وہ کرے کہ جس کا ثبوت پہلے وہ جیب میں ڈالا ہو، لیکن کوئی پکڑ لے گا تو میں پوچھے گا یہ بتاؤ یہ نکالی تم نے یہ کہاں پہ لکھی پڑھی ہے اللہ یہ کتاب میں سب کو لکھا ہو۔ وہ لکھتا ہے کہ قاضی یار محمد اس کو نماز کا تعلق کرتا تھا، نام مناسب کرتا تھا، نام مناسب آپ کے۔ پھر یہ وہی قاضی یار محمد ہے جس سے مرزا قادیانی شراب ہوا تھا، ٹونو پوائن شراب ہوا کہ پتا تھا یہ لاہور کی دکان تھی، قادیان سے دیکھ کرتے اس کو لے کے، یہ وہی قاضی یار محمد نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اسلامی قربانی۔ اسلامی قربانی کے اندر تقریباً صفحہ 12 ہے، اس میں وہ لکھتا ہے قاضی یار محمد کو کہتا ہے یہ بات کیا کرتے ہیں جو مرضی دے رہے ہوتے ہیں کچھ کے رکھ جائے اس کا بتاوا نہیں ہے، اس کو نہیں ہے بتاوا اس نے تم اس کو نبی مان رہے ہو تو یہ بات ہی کرتی ہے، اتنی بڑی بڑی سیٹیں تم اس کو فٹ کرنے کی یہ بات سمجھ پڑے گی، ایک چھوٹا سا مسئلہ دیا وہ دے دس سمجھ پنجابی میں نہیں سمجھ۔ مسئلہ یہ کہ اسلامی قربانی کے اندر وہ لکھتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی ایک مرتبہ عورت بن گیا، مرزا قادیانی ایک مرتبہ عورت بن گیا اور میں اب وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا۔ یہ اب میں نفس
کچھ بھی بول دو تو بہتر ہے. رجولیت کی طاقت ہے گا سمجھدار سمجھ گئے مردانہ طاقت ہے. پھر وہ کہتے وہ آگے لکھتا ہے اس کو شرم آ جاتی ہے قاضیات کو مت شرم آگے اس نے لکھا ہے کتاب میں لکھا ہے وہ کہتا ہے سمجھنے والے کے اشارے کا ہاں میں آپ کی طرف سے بات نہیں کر آگے وہ لکھتا ہے وہ کہتا ہے سمجھنے والے کے اشارے کا. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں خدا کے حمل سے حاملہ ہوا اور 10 مہینے کا حمل ہوا مجھے. عجیب مخلوق تھا عجیب مخلوق کیا ہوتا تھا کائنات اور ماں خدا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو مرزا قادری نے نہ چھوڑی تو ان کا دعویٰ کیا میں وہ نہیں. وہ چاہے اچھی تھی یا بری تھی ہر چیز کا دعویٰ. ادھر مرزا قادری نے دعویٰ کیے میں آدم ہوں عیسیٰ ہوں موسیٰ ہوں ابراہیم یعقوب سب دعوے کہا محمد میں عیسیٰ نے کبھی دعویٰ چاہیے یہ ہندوؤں کے جو دیوتا ہے زرتشت ہے مرزا قادری نے کہا ہے وہ بھی میں ہوں بدھ میں ہوں راما ہندوؤں کا دیوتا وہ کہتا وہ بھی میں ہوں کرشن کنیا مرزا کہتا ہے وہ بھی میں ہوں بدھ سوری وہ سکھوں کا جو ہے بابا گرو نانک مرزا کہتا ہے میں ہوں ادھر ڈھونڈتے ہو انسان کو تو میں مرزا کل کائنات ہے. مرزا کہتا ہے حضرت اسود میں ہوں خانہ بابا میں ہوں وحید اللہ میں ہوں. وہ کون سی چیز چھوڑی تم نے؟ مرزا جب تفاخر پہ آتا ہے فخر کرتا ہے تکبر کرتا ہے چڑھ جاتا ہے سماجوں پہ اور بن بیٹھتا ہے خدا. مرزا کا بھی کہتا ہے کہ رأیتنی فی المنام عین اللہ رأیتنی فی المنام عین اللہ. ایک مرتبہ میرے منام کے اندر اپنے آپ کو اللہ نے عین اللہ کو نے دیکھا اپنے آپ کو. پھر آگے تعبیر بھی خود ہی نکال خود ہی باپ نے خود ہی تعبیر بھی نکال دی کہ ایک کام تو اللہ نہیں ہوا اور میں نے یقین کر لیا کہ واقعی میں اللہ ہی استغفر اللہ. تیرا دماغ نکالے ہے اور چودھری تیرا دماغ نکالے ہے اور وہ الو کے پٹھے ہیں جو اس کو تقلید کر رہے ہیں مسیح آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہو آنکھیں کھولو تمہارے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے. مرزا غلام قادری نے خدا بنتا ہے خدا کی بیوی بنتا ہے خدا کا بیٹا بنتا ہے. مرزا قادری نے ایک مجھے یاد ہے خدا لکھ لی اس طرح. مرزا قادری کہتا ہے مجھے میرے خدا نے کہا اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے کون سی ایسی چیز ہے مرزا نے جس کا اعلان نہ کیا ہو جس کا دعویٰ نہ کیا ہو یہ میں نہیں ہوں. کوئی ایک چیز ہمیں بتا دو اس کا اعلان کرتے ہیں. مرزا قادری میں یہ بتا رہا تھا جب تکبر کرتا ہے تفاخر کرتا ہے تو خدا بنتا ہے اور جب عاجزی پہ آتا ہے انکساری پہ آتا ہے تو انسان کی جائے نفرت تک بنتا ہے. مرزا اعلان کرتا ہے وہ کہتا ہے میں انسان کی جائے نفرت جائے نفرت آپ نے کیوں جس کو پائلٹ میں جاتے ہیں دو تین کہتا ہے میں وہ جی الو کا پتھر اس کو لوگ مان رہے ہیں نبی کھڑا کھڑ مانے جا رہے کھڑا کھڑ مانے جا رہے اور آنکھیں ذرا آپ کی میں تھوڑی سی کھلوانا چاہتا ہوں اپنے نبی کے آپ میں بھائی باتیں کرنی ہے ان کو بتانا ضروری ہے. ساتھی کو ستی کو ان کو جو ہمارے کام سے بندہ لے جاتا ہے آج ساڑھی ٹیم کا جاتا ہے ہماری ٹیم میں شامل ہو جاتا ہے. آج آپ ادھر آئے ہم سے یہ صاف ہوتے ہیں ادھر سے ہی
اچھے والا دودھ ملتا ہے. اس قسم کے نمونے بار بار آئے ہیں اور بار بار ہماری زندگی میں دھوکہ کھایا ہے. اب ہماری کا نام ہے انشاءاللہ. ہاں جی لیکن 2 گھنٹے تماشا بنایا ایک نمونہ اٹھا ہے فیصلہ آباد سے. نام اس کا ہے مسعود احمد صدیقی. اپنے آپ کو کہتے ہیں نام پانی سے باز فیصلہ کا مطلب ہے جس کا غصہ نہیں کوئی. اور اس لیے وہ یہ انہوں نے اپنے پاس سے خود نہیں کہا کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے تو مسئلہ نہیں سکتا. اس وہ اپنی بالکل تیاری کر رہے ہیں عیسائی نمبر بننے کی تیاری کر رہے ہیں یا امام مہدی بننے کی تیاری کر رہے ہیں. راہ دعا کر رہے ہیں ویسے زمین تیار کر رہے ہیں انکل جی آنکھیں کھولے اور لاکھوں لوگ اس کے پیچھے ہیں. ایک دو بندہ نہیں ہے لاکھوں لوگ بول کے 15 لاکھ میرے پیچھے ہیں. کم از کم 15 لاکھ کے کتاب خراب کر دیا نا تم نے. راہ دعا کی تیاری ہے. ماشاءاللہ قاری صاحب ماشاءاللہ میں نے بھی دیکھا راہ دعا کی جا رہی ہے یا تو امام مہدی بنانے کے چکر میں اس کی ٹیم یا عیسیٰ ابن مریم بنانے کے چکر میں. کیونکہ ہمیں جو نا ہزاروں سال سے اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ آنا ہے ابھی آنا ہے. وہ یا تو امام مہدی نے آنا ہے تو یا عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے. جن کے آنے کی طرح ہمیں ہزاروں سال سے دی جا رہی ہے تو ان دو میں سے ایک سمجھ رہے ہیں. اب یہ کتاب لکھی گئی ہے نشاط ثانیہ. سمجھ رہے ہیں نشاط ثانیہ. یہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے. یہ چھپ چھپ کے یہ ان کے مل رہی ہے پچھلے کے بیگ نامے اور اندر ہی ہوتے ہیں. ہاں جی سب کچھ مل رہا ہے سب کچھ بک رہا ہے. بھائی سنے گا اس ٹائٹل کے پیارے سے سب کچھ پتا چلے گا کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ کیا کرنا ہوگا. کہتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں سال سے دور حاضر تک فقراء اولیاء اللہ اور مختلف مذاہب کے پیشگو حضرات کی پیشگوئیاں آپ سرکار کی شخصیت سے مماثلت کرتی ہیں. بھائی ہزاروں سال سے جو پیشگوئیاں کی جا رہی تھی وہ تو امام مہدی کے بارے میں یا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں. تم بتا دو ذرا کہ تمہارے پاس کون سی وہ علامت جو ہے وہ مماثلت کرتی. یہی بات تو میں نے بھی کہی. وہ بھی یہی کہتا تھا کہ وہ تمام علامتیں میری شخصیت سے مماثلت رکھتی ہیں. کتاب آئی ہے اسی شخص کی بات سے پڑھ. اس کتاب کا صفحہ صفحہ اور سطر سطر خون کے آنسو خدا کی قسم یقین نہیں کرتا. پڑھ کے دیکھتے ہیں آپ کو یہ کتاب ان کے آسانے سے بھی مل جائے گی اور ان کی ویب سائٹ سے بھی مل جائے گی. پڑھ کے دیکھ کچھ چیزیں میں خلاصہ بتا رہا ہوں. خلاصہ سیم مرزا قادری کے عقائد کا نتیجہ جو مرزا نے دیکھا جو اعلانات کیے وہ اس کے بات یہ آواز ہم نے جب اٹھائی نا سال سوا سال ہو گیا جب وہ آواز اٹھائی یہ کتاب جب چھپ کے آئی تھی تو میرے لیکچر سامنے آئے. جب یہ لیکچر سامنے آئے نا تو ان لوگوں نے پھر میرے اوپر مقدمہ طے کر دیا. زبان بندی کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور نے کہا کہ ملازم بندے ہیں یار جو کام کرتے ہیں تو ان کا کہتے ہیں یار بات جو آپ کو ہمیں کو کب کرو آپ نہیں بات ہے جو آپ کو تو برباد کرنے نہیں وہ کرنے جو آپ کو جانتے ہیں ہم مقدمے کرواتے ہیں ہم جاتے ہوتے ہیں دادا گیری کریں گے سمجھے کہ نہیں. تو جو آپ کو آئے کسی نے نہیں دیا مقدمات میرے اوپر بیشمار کرائے گئے. مجھے بھی گنتی بھی نہیں یاد کتنے کروائے گئے. تو سب بات کو چکر ہو گئے. عدالتوں نے تو اتنے سچے ہوتے ہیں نا تو وہ ابھی ہم جیل میں ہوتے سمجھے کہ نہیں پر کے ساتھ پانی
یہ بات اس کا آپ بھی دیکھ کہتا ہے اچھا یہ اچھا اس تذکرہ کے اندر مرزا غلام قادیانی کی جو وحیاں لکھی گئی ہیں اس کا طرز یہ ہے طریقہ یہ ہے کہ وہ سن لکھا ہوتا ہے سن کہ سن 1890 فروری 2 فروری سن 1890 اس طریقے سے یہ ادھر اس کے بیان کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا دیکھیں گے کہ کیمرے میں آپ کو یہ مرزے کی وحیوں کو اس طریقے سے لکھا گیا سیم یہی طریقہ اس کتاب میں بنا ہے کہ مجھے فلاں سن میں فلاں دن اللہ نے یہ جو ابھی میں نے آپ کی بات بنائی ہے اس کا بھی یہ لکھا ہوا ہے سن 2000 کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد کرنے کے لیے یہ دعا نیچے لکھا ہوا اور وہ جو عبارت لکھی ہے وہ عبارت بھی غلط ہے عربی کا ہے مجھے عبارت میں کرنا بیٹھی ہے ماشاء اللہ یا عربی کا ہے بات ہے اور مرکب اضافی اس کا منادا ہو تو مضاف جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے آج تصویر میں ٹھیک ہے اب یہ جو زو ہے زو یہ جیسے زلزلہ والی کا یہ جب یاد کرتا ہے اس کے شروع میں آئے گا کہ یہ زال کی وجہ زو زال سی یا زلزلہ یا زلزلہ اس کتاب کے جو ایڈیشن ہے یہ کافی ہوتی ہے ہم نے پہلے ایڈیشن سے پکڑنا شروع کیا انہوں نے کئی کرتے اس میں صحیح کہا ہے شاید کئی کرتے صحیح کہا ہے لیکن وہ بڑی کتنا بھی ہے اس کو تبدیل کریں اور علاقہ توبہ کو نصیب ہی نہیں ہو کہ علاقہ توبہ ہی کرتے کیونکہ یہ حکم ہے کہ اعلانیہ ہونا تو اعلانیہ ہو اب اس کے اندر وہ جو دعا ہے وہ غلط ہے کہ اللہ جلال علیہ یا رحمت اللہ کی اچھا پہلے یہاں لکھا ہوا ہے انی کنتم من الظالمین انی کنتم ہے نا انی کنتم لکھا ہوا اب انی کنتم کر لیا ہے پر اس میں اللہ کے کلام بہت زیادہ لکھے ہوئے ہیں اللہ اس سے حقیقت ہوتا ہے یہاں ایک اور نمونہ میں نے تھوڑا سا آپ کو کر رہا ہے کہ عربی احادیث یہ لوگ جھوٹے صوفی جو ہوتے ہیں نا ڈبے پیر کے لیے ہاں جی ہر ایک دکان کھلی ہے گلی محلے ہر گلی محلے اچھی نمونے ہوئے تو یہ لوگ کبھی کبھی حدیثیں بھی سناتے ہیں عربی تو علماء چیک ہوئے یہ ہے بھی کہ نہیں حدیث جھوٹ بولتے ہیں بڑے جھوٹے ہوتے ہیں اس کے اندر تقریباً 10 کے قریب حدیثیں ہیں ٹوٹل عربی حدیثیں 10 ہیں کیونکہ میں نے اس کتاب کا صفحہ پڑھا ہے ساری حدیثیں من کر یعنی کوئی کہیں ثبوت ہی نہیں کہتے ہیں ابن ماجہ میں ایسا 14 کے اوپر ہے کہتے ہیں ابن ماجہ میں ہے وَالْمُؤْمِنُونَ أَقْرَبُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ میں نے کہا کہ ابن ماجہ بیٹا میں ابن ماجہ کو ہمیں تو نہیں ابن ماجہ کو نہیں دکھاؤ ابن ماجہ میں کہتا ہے اس کا مفہوم کی حدیث ہے میں نے تو اتنا بڑا کہ لکھا اوپر ابن ماجہ میں یہ ہے یہ بھی لکھنا تو ہے کہ اس مفہوم کی ہے میرے آقا نے فرمایا من قال علیہ محمد فریضہ و مقالہ و نذار و من قال علیہ السلام تو میں جس شخص نے میری طرح جھوٹ کی نسبت کی اس کو چاہیے ہم کو کرنے اور تو ہے جو پیر بن اور پیر بھی ایسا کہ جو نبوت کا دعویٰ اور ماہیت کا دعویٰ کوئی خدا کا خوف اس قسم کی بڑی چیز ٹائم کم رہے گا میں نے کلوز کر تو ان 90 کی سے نہیں بچنا ہے بھائی وہ صرف مردے کی طرف توجہ نہیں رکھنی تو اس قسم کے نمونے بڑے ہیں اور وہ ایک اور نمونہ جس نے واقعیت کا دعویٰ کیا ہو انجمن صاحب کو چاہے اسلام والا ریاض اپنا گوبر شاہی ہاں جی چاند میں جس کی صورت آئی گوبر شاہی ہاں جی وہ موتر کر رہا ہے کہ دن گئے اس نے شکل دیکھنی ہوگی اپنی وہ موت کے اندر تو کہہ رہا چاند کے اندر چاند کے اندر میری شکل دکھائی دیتی ہے دنیا میں پوچھتا نہیں ہے چاند میں چڑھ گیا
वाहियत में इतनी वाहियत ना उसके अंदर अल्लाह मतलब उसको भी मानने वाले होते हैं बड़े भाई बड़े हैं बड़े हैं। और इसी किताब के अंदर ये इशाते सालिया के अंदर गोहर शाही का भी लिखा है। वो कहता है गोहर शाही ने मेरे बारे में खबर नहीं ख्वाजे ने ख्वाज सब इकट्ठे हो गए चोर मिल गए चोर चोर को ले जाओ भाई तुम वापस उन्मा तो कहते हैं तो खुद उधर बैठ रहे हैं से टीम बना ये होगा ना तो अपने बच्चों को अपनी औलादों को बचाने के लिए सब बस इतना कहना तो वो अब बैठेंगे नहीं ये कलाम अल्लाह का किसी पे नाज़िल हो सकता नहीं अल्लाह किसी से हम कलाम हो सकता नहीं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा हो सकता नहीं किसी को नबूवत मिल सकती नहीं बस ये हकीकत है ना ठीक है और इमाम महदी का थोड़ा सा तज़किरा तो ये इमाम महदी को वक्त के 40 अब्दाल खाना काबा में पहचान लेंगे ठीक है पहचान लेंगे इमाम महदी को ऐलान करने की जरूरत भी पेश आएगी मैं मुझे मानो मुझे मानो वही किसी के लिया ये लोग किताबें छाप करके तकसीम करते हैं उनको किताबें छपा के तकसीम करने की जरूरत नहीं है उनको वक्त के कुतुब और अब्दाल को बड़े-बड़े का खुद पहचान लें ये मोटी इरादा मोटी इरादा और ये भी सरकार ने बताया कि उसका नाम मोहम्मद उसके बाप का नाम अब्दुल्लाह उसकी माँ का नाम आमिना समझिए फातिमी सैयद हो तो ये उम्मीद है कुछ नई चीजें पता चाहिए सोशल मीडिया पर आपको ध्यान से बदलता है क्योंकि हम सोशल मीडिया पर ही होते हैं फेसबुक पे कार्य मुलाकात और यूट्यूब पे खत्म बहुत टाइम चैनल इसको आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ रहा व्हाट्सएप पर भी मुझे ज्वाइन कर लें इंशाल्लाह ठीक है अस्सलाम वालेकुम।